محمد بن قاسم نے موقع کا استقبال عزت اور احترام سے کیا اور اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ کیا آپ ویسے اطاعت قبول نہیں کر سکتے تھے؟ محمد بن قاسم نے موقع سے پوچھا۔ یہ کھیل کھیلنا کیا ضروری تھا؟ سمجھنے کی کوشش کریں میرے عربی دوست، موقع نے کہا۔ راجہ داہر ہمارا عزیز ہے اور آقا بھی۔ سندھ ہمارا وطن ہے جو ہمارے باپ دادا نے ورثے کے طور پر پیچھے چھوڑا ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ راجہ داہر کا راج قائم رہے گا تو ہم بھی سر بلند رہیں گے۔ راجہ داہر نے جو ہم پر مہربانیاں کی ہیں ان کا صلہ یہ نہیں کہ ہم اس کے دشمن کے ساتھ مل جائیں، لیکن جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس دشمن کو ہم شکست نہیں دے سکتے تو اپنی فوج کو کٹوانا اور اپنی رعایا کو لٹوانا کوئی دانشمندی نہیں۔ اس نے مسکرا کر کہا، دانشمندی یہ ہے کہ نئے حالات سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اس طرح موقع نے محمد بن قاسم کی اطاعت قبول کر لی۔ چیش نامہ میں مختلف حوالوں سے لکھا گیا ہے کہ محمد بن قاسم نے موقع کو اپنے برابر بٹھایا اور اسے 1,00,000 درہم انعام کے طور پر دیا۔ جب محمد بن قاسم اس کے قلعے میں گیا تو اس کے سرداروں اور خاندان کے چندہ افرادوں کو عربی گھوڑے تحفے کے طور پر دیے۔ اس کے علاوہ بیٹ اور صورت کی حکومت بھی موقع کو دے دی گئی اور یہ فرمان بھی جاری کر دیا گیا کہ یہ علاقہ موقع کی آئندہ نسلوں کی ملکیت اور حکومت میں رہے گا۔ محمد بن قاسم نے موقع سے صرف یہ مدد مانگی کہ وہ اتنی کشتیاں فراہم کر دے جس سے دریائے سندھ عبور کیا جا سکے۔ موقع کے لیے اتنی زیادہ کشتیوں کی فراہمی کوئی مشکل کام نہیں تھی۔ ارواڑ میں راجہ داہر کے محل کے اندر اور باہر سناٹا طاری تھا۔ اگر کسی کی آواز سنائی دیتی تھی تو وہ راجہ داہر کی آواز تھی۔ اس کی آواز میں قہر اور عتاب تھا۔ قہر اور عتاب تو ہونا ہی تھا۔ کچھ ہی دیر میں اسے اطلاع مل گئی تھی کہ وسایو اور اس کے بڑے بیٹے رسل اور چھوٹے بیٹے موقع نے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی ہے اور موقع مسلمانوں کے ساتھ مل گیا ہے۔ یہ اطلاع دینے والا اس کا فوجی حاکم جابین تھا۔ تم پہلے دیوبل سے بھاگ گئے تھے، راجہ داہر نے جابین سے کہا، اور اب وہاں سے بھی بھاگ آئے ہو جہاں میں نے تمہیں بھیجا تھا کہ تمہاری موجودگی میں اس کے حوصلے مضبوط رہیں گے اور تم ان سب کو اپنی کمان میں لے کر اس طرح لڑو گے کہ عرب کی فوج کو پسپا کر دو گے، لیکن تم انہیں ہتھیار ڈالنے کے لیے وہاں چھوڑ کر خود بھاگ آئے۔ مہاراج جابین نے کہا، دیوبل سے میں اس لیے بھاگا تھا کہ دیوبل کا جھنڈا گر پڑا تو مندر اور پورے لشکر اور شہر کے لوگوں پر خوف طاری ہو گیا تھا اور ان میں ایسی بھگدڑ مچی کہ دیوار سے تمام تیر انداز نیچے کو بھاگ آئے اور ان سب نے میری اجازت کے بغیر دروازے کھول دیے اور مسلمانوں پر حلہ بول دیا۔ شکست تو ہونی ہی تھی۔ ادھر وسایو اور رسل موقع کے خلاف ہو گئے اور موقع پہلے ہی مسلمانوں کا خیر خواہ بنا ہوا تھا۔ میں ان کی مدد کیا کرتا جب وہ آپس میں ہی پھٹے ہوئے تھے؟ میں تمہیں زندہ رہنے کا حق نہیں دے سکتا، راجہ داہر نے اسے کہا، لیکن میں تمہیں ایک اور موقع دینا چاہتا ہوں۔ یہی عرض میں کرنا چاہتا تھا، جابین نے کہا، لیکن مہاراج میری بہادری اور جنگی اہلیت دیکھیں تو مجھے کسی قلعے میں بند کر کے نہ لڑائیں۔ میں میدان میں لڑنے اور لڑانے والا آدمی ہوں۔ اب ہم میدان میں ہی لڑیں گے، راجہ داہر نے کہا۔ میں نے جو سوچا تھا وہ سب بیکار گیا۔ مجھے امید تھی کہ میرے فوجی حاکم اور قلعہ دار عربوں کا محاصرہ کہیں بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور محمد بن قاسم کی جنگی طاقت 2-3 قلعوں کے محاصرے میں ہی ختم ہو جائے گی اور وہ اپنے زخم چاٹتا ہوا واپس چلا جائے گا۔ لیکن سب نے مجھے مایوس اور شرمسار کیا۔ مسلمانوں کی طاقت کم ہونے کے بجائے بڑھتی چلی گئی۔ میرے اپنے حاکموں نے حملہ آوروں کے ہاتھ مضبوط کیے۔ مہاراج کی جے ہو، جابین نے کہا۔ اب ہمیں محاصرے کی جنگ تر کر دینی چاہیے۔ مسلمانوں کا حوصلہ یہی سوچ کر مضبوط ہوتا ہے کہ ہم قلعے کے باہر شاید نہیں لڑ سکتے۔ میں مسلمانوں کو دریا میں ڈبو کر ہی دم لوں گا، راجہ داہر نے گرج کر کہا۔ میری نظروں سے دور ہو جاؤ، میدان میں لڑنے کی تیاری کرو۔ تم سب نے مجھے دھوکہ دیا ہے، آدھا ملک دشمن کو دے کر مجھے مشورہ دینے آئے ہو۔ اس کے بعد داہر کے محل پر خاموشی طاری ہو گئی۔ اس خاموشی کو داہر کی گرجدار آواز توڑتی تھی اور اس آواز کا پیدا کیا ہوا ارتعاش کچھ دیر قائم رہتا تھا، پھر آہستہ آہستہ ساکن ہو جاتا تھا۔ داہر حکم دے رہا تھا، اس کے قاصد کسی نہ کسی کو بلا لانے کے لیے دوڑتے رہتے تھے۔ داہر نے حکم دیا کہ وہ تمام لشکر جسے مسلمانوں کے خلاف تیار کیا گیا تھا فوراً کوچ کرایا جائے۔ اس کے ساتھ ہی ارواڑ میں افراتفری اور بھگدڑ شروع ہو گئی۔ داہر اب کسی کے ساتھ سوائے جنگ کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کرتا تھا۔ محمد بن قاسم نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اگلا تصادم راجہ داہر کے ساتھ ہی ہوگا۔ حجاج بن یوسف نے بھی اسے یہی لکھا تھا کہ اب قلعوں کو نظر انداز کر کے راجہ داہر کو للکارو، اور حجاج نے لکھا تھا کہ داہر سے ہتھیار ڈلوا لیے گئے تو ہندوستان کے دروازے کھل جائیں گے۔ محمد بن قاسم نے موقع سے کچھ مانگنے کے بجائے صرف کشتیاں مانگی تھی۔ اس کے ذہن پر تو اب صرف دریائے سندھ سوار تھا جسے اس نے عبور کرنا تھا۔ محمد بن قاسم نیرون واپس آ گیا۔ اس نے شعبان اور دیگر سالاروں کو بلایا
اور انہیں بتایا کہ اب کھلے میدان میں لڑائی ہوگی اور داہر کو للکارا جائے گا۔ میں نے آپ سب کو مشورے کے لیے بلایا ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا، کیا یہ صحیح نہیں ہوگا کہ داہر کو ہم پیغام بھیجیں کہ وہ ہماری اطاعت قبول کر لے؟ اگر وہ لڑنا ہی چاہتا ہے تو اس سے پوچھا جائے کہ وہ دریا عبور کر کے اس طرف آنا چاہتا ہے یا ہم دریا عبور کر کے اس کے سامنے آئیں۔ میں اسے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب اس کا لشکر دریا عبور کر رہا ہوگا تو ہماری طرف سے اس پر ایک بھی تیر نہیں چلایا جائے گا اور اس کے لشکر کو اطمینان سے دریا پار کرنے کا موقع مل جائے گا، اور اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم دریا پار کر کے اس کی طرف آئیں تو ہمارے لشکر کو کسی رکاوٹ اور مزاحمت کے بغیر دریا پار کرنے دیا جائے گا۔ سب نے اس پیغام پر غور کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ داہر کے پاس اپنا ایلچی بھیجا جائے جو اس کے ساتھ یہ بات کرے۔ ابھی یہ سالار محمد بن قاسم کے پاس بیٹھے ہی ہوئے تھے کہ اطلاع ملی کہ ایک آدمی آیا ہے۔ اسے اندر بلایا گیا۔ وہ شعبان کا بھیجا ہوا جاسوس تھا اور وہ ارواڑ سے آیا تھا۔ اس نے اطلاع دی کہ راجہ داہر نے بہت بڑا لشکر ارواڑ سے باہر بھیج دیا ہے۔ ابھی یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ لشکر کہاں خیمہ زن ہوگا، البتہ یہ یقین ہے کہ راجہ داہر پورے غیظ و غضب سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے۔ محمد بن قاسم نے اس جاسوس سے تفصیلی رپورٹ لی۔ جیسا کہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ راجہ داہر کے پاس ایلچی بھیجا جائے گا جو اسے قائل کرے کہ وہ خون ریزی کے بغیر مسلمانوں کی شرائط قبول کر لے۔ محمد بن قاسم نے 2 افراد کو ایلچی مقرر کیا۔ ان میں ایک مولانا اسلامی تھے۔ کسی بھی تاریخ میں ان کا پورا نام نہیں آیا۔ ہر مورخ نے مولانا اسلامی ہی لکھا ہے۔ وہ دیبل کے رہنے والے ہندو تھے اور انہوں نے محمد بن قاسم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا۔ اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد ہزاروں تک تھی، لیکن مولانا اسلامی اسلام کے ایسے شیدائی ہوئے تھے کہ انہوں نے اسلام کے متعلق بڑی تیزی سے علم حاصل کیا۔ محمد بن قاسم نے اسلام کے لیے ان کی لگن دیکھی تو انہیں مولانا اسلامی کا خطاب دے دیا، یہی ان کا نام بن گیا۔ دوسرے جس آدمی کو ایلچی نامزد کیا گیا تھا وہ شام کے ملک کا رہنے والا تھا، عالم و فاضل اور گفتگو کے فن سے واقف تھا اور محمد بن قاسم کے خاص آدمیوں میں سے تھا۔ اس کا نام بھی مورخوں نے نہیں لکھا، اسے صرف شامی لکھا ہے۔ محمد بن قاسم نے ان دونوں کو ہدایات دیں اور اچھی طرح ذہن نشین کرایا کہ راجہ داہر کے ساتھ کیا بات چیت کرنی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ابن قاسم، شامی نے کہا، ہم صرف تیری نہیں بلکہ خلافت اسلامیہ کی نمائندگی کریں گے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا، تمہاری حفاظت اور کامیابی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ میں تمہاری حفاظت کے لیے اپنے حفاظتی دستے سے 20 منتخب سوار بھیج رہا ہوں اور ایک اونٹنی پر تمہارا سامان بھی ہوگا۔ مولانا اسلامی اور شامی گھوڑے پر سوار ہوئے اور رخصت ہو گئے۔ اس قافلے کو گھوڑوں اور اونٹنیوں سمیت کشتیوں پر دریا پار کرا دیا گیا۔ ایک گائیڈ بھی ان کے ساتھ تھا۔ یہ قافلہ ارواڑ پہنچا۔ راجہ داہر کو اطلاع ملی تو اس نے انہیں دربار میں بلا لیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مولانا اسلامی اور شامی نے اپنی حیثیت کا یہ مظاہرہ کیا کہ اپنے 20 سوار محافظوں کو ساتھ لے کر داہر کے دربار تک گئے۔ سواروں کو دربار کے سامنے 2 صفوں میں کھڑا کیا۔ ہر سوار کے ہاتھ میں برچی تھی۔ ہر برچھی اوپر کو اٹھی ہوئی تھی اور برچیوں کی آنی چمک رہی تھی۔ دونوں ایلچی گردنیں اونچی اور سینہ تانے ہوئے داہر کے دربار میں داخل ہوئے۔ وہاں ترجمان کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ مولانا اسلامی دیبل کے رہنے والے تھے۔ وہ اس خطے کی زبان بولتے تھے۔ تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ مولانا اسلامی نے کہا۔ راجہ داہر انہیں گھورتا رہا۔ اس کے ماتھے پر شکن پڑ گئی۔ کیا تم دونوں شاہی آداب سے واقف نہیں؟ راجہ داہر نے لہجے میں رعونت پیدا کر کے کہا، یا تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ تم ایک راجہ کے دربار میں داخل ہو رہے ہو؟ مہاراج کے دربار میں کسی درباری کی آواز سنائی دی۔ یہ سندھ کے مہاراجہ کا دربار ہے جس کی ہیبت سے سب کانپتے ہیں۔ مولانا اسلامی نے شامی کو بتایا کہ راجہ داہر اور اس کے درباری کیا کہتے ہیں، تم جانتے ہو انہیں کیا جواب دینا ہے؟ شامی نے کہا، سر ذرا اور اونچا کر کے بات کرو، ہم صرف اللہ کے دربار کے آداب جانتے ہیں اے راجہ۔ مولانا اسلامی نے کہا، کسی انسان کے آگے جھکنا ہمارے مذہب میں گناہ ہے۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ تم دیبل کے رہنے والے ہو۔ راجہ داہر نے مولانا اسلامی سے کہا، تم ہمارے ملازم تھے، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ دربار میں جسے بھی آنے کا شرف بخشا جاتا ہے وہ جھک کر آداب بچا لاتا ہے اور بعض سجدے بھی کرتے ہیں۔ تمہیں دربار میں آ کر آداب کا خیال رکھنا اور جھکنا چاہیے تھا۔ میں جب آپ کا ملازم تھا تو جھکا کرتا تھا۔ مولانا اسلامی نے کہا، اب میں مسلمان ہوں، سجدے کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ آپ اللہ کے گمراہ بندے ہیں۔ میں آپ کو وہ روشنی دکھانے آیا ہوں جس نے مجھے کفر کی تاریکیوں سے سیدھا راستہ دکھایا ہے۔ تم خوش قسمت ہو، ایلچی بن کر آئے ہو۔ راجہ نے غصیلی آواز میں کہا، ورنہ میں تم دونوں کو قتل کروا دیتا، پھر تم سمجھ جاتے کہ سجدے کے لائق کون ہے۔ مولانا اسلامی نے شامی کو بتایا کہ داہر کیا کہتا ہے، اسے کہو کہ ہم دونوں کے قتل سے عرب کی فوج کو کچھ نقصان نہیں پہنچے گا۔
پڑے گا۔ شامی نے مولانا اسلامی سے کہا لیکن ہمارے خون کی جو قیمت تمہیں دینی پڑے گی اس کا تصور تم نہیں لا سکتے۔ ہمارے خون کے ایک ایک قطرے کے بدلے تمہارے ایک ایک آدمی کا خون بہے گا۔ مولانا اسلامی نے اپنی زبان سے یہی الفاظ دہرائے۔ راجہ داہر یوں سیدھا ہو کر پیچھے ہٹ گیا جیسے اسے شدید جھٹکا لگا ہو۔ غصے سے اس کا چہرہ دمکنے لگا۔ دربار پر سناٹا طاری ہو گیا۔ تمام درباری اپنے راجہ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ ابھی ان دونوں ایلچیوں کے قتل کا حکم صادر ہوتا ہے۔ ہماری برداشت سے باہر ہے کہ تم جیسے بدتمیز آدمی کچھ دیر اور ہمارے دربار میں کھڑے رہیں۔ راجہ داہر نے طنزیہ لہجے میں کہا، کہو کیا پیغام لائے ہو، جو کہنا ہے جلدی کہو اور رخصت ہو جاؤ، اور ہم ایسے راجہ کے دربار میں کھڑے رہنا برداشت نہیں کر سکتے جس میں اتنا سبھی اخلاق نہیں کہ ایک سالار اعلیٰ کے ایلچیوں کو بٹھانے کے لیے کہتا۔ شامی نے کہا، ہم اللہ کا پیغام لائے ہیں، کیا آپ اللہ کا پیغام قبول کریں گے؟ اسے اسلام کہتے ہیں۔ نہیں، راجہ داہر نے اکڑ کر کہا، کوئی اور بات کرو۔ جب تمہارا لشکر میرے لشکر کے سامنے آئے گا تو تم اللہ کا پیغام بھول جاؤ گے۔ اگلی بات یہ ہے، مولانا اسلامی نے کہا، ہمارے سالار محمد بن قاسم نے پوچھا ہے کہ تم دریا پار کر کے آؤ گے یا ہم دریا پار کر کے آئیں۔ ہمارے سالار نے کہا ہے کہ تم دریا پار کرو یا ہم کریں، دونوں پر لازم ہوگا کہ راستہ چھوڑ دیں۔ دریا عبور کرتے وقت نہ ہم تمہیں چھیڑیں گے نہ تم ہمیں چھیڑو گے۔ ہمارے جواب کا انتظار کرو، راجہ داہر نے کہا، اور اپنے ایک وزیر کو جس کا نام سیاکر تھا ساتھ لے کر ساتھ والے کمرے میں چلا گیا۔ 3-4 مورخوں نے داہر اور ایلچیوں کی پوری گفتگو لکھی ہے اور داہر نے وزیر ساکر کے ساتھ جو صلاح مشورے کیا تھا وہ بھی لکھا ہے۔ اس نے ساکر سے پوچھا تھا کہ مسلمانوں کو دریا کے اس طرف آنے دیا جائے یا ہمیں اپنا لشکر دریا کے پار لے جانا چاہیے۔ بات بالکل صاف ہے مہاراج، ساکر نے کہا، مسلمانوں کو ادھر آنے دیں، لڑائی کے وقت دریا ان کے پیچھے ہوگا، ان کے پیچھے ہٹنے کی جگہ ہی نہیں ہوگی۔ یہ بھی سوچے کہ ان کی رسد ختم ہوگی تو وہ کہاں سے لائیں گے، ہم ان کی کشتیاں جلا دیں گے، ہم چونکہ اس طرف ہوں گے اس لیے ہماری رسد میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ راجہ داہر دربار میں آیا، اپنے سالار سے کہنا کہ وہ دریا پار کر کے ادھر آ جائے۔ راجہ داہر نے دونوں ایلچیوں سے کہا اور اسے کہنا کہ تم زندہ واپس نہیں جا سکو گے، اور اسے کہنا کہ تمہاری کوئی شرط ہمیں منظور نہیں، جس کا مذہب سچا ہوگا وہ فتح یاب ہوگا۔ تم دریا پار کر کے ادھر آ جاؤ، ہم تمہیں اختیار دیتے ہیں، دریا میں تمہارے لشکر پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، بے خوف ہو کر دریا عبور کرو، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ مولانا اسلامی اور شامی واپس آ گئے۔ مہرون پہنچ کر انہوں نے محمد بن قاسم کو وہ گفتگو سنائی جو داہر کے ساتھ ہوئی تھی، پھر اس کا جواب سنایا۔ الحمدللہ، محمد بن قاسم نے کہا، ہم یہی چاہتے تھے۔ چیش نامہ میں بھی یہی شامل ہے کہ مولانا اسلامی اور شامی کے واپس آنے کے فوراً بعد راجہ داہر نے باغی علافیوں کے سردار کو بلایا اور اس سے بھی مشورہ لیا۔ ان باغی عربوں کے جس سردار کا اس داستان میں ذکر کیا ہے وہ محمد علافی تھا، جس کا پورا نام محمد حارث علافی تھا۔ وہ محمد بن قاسم سے ملا تھا اور اس نے یقین دلایا تھا کہ باغی عرب راجہ داہر کے احسان کا صلہ دینے کے لیے عربوں کے خلاف نہیں لڑیں گے۔ محمد حارث علافی نے راجہ داہر کو بھی اپنا فیصلہ سنا دیا تھا کہ وہ اس کا حکم مانیں گے لیکن ایسی کسی کارروائی میں شامل نہیں ہوں گے جو محمد بن قاسم کے خلاف ہوگی۔ اب محمد بن قاسم کے ایلچیوں کے جانے کے بعد راجہ داہر نے جس علافی سردار کو مشورے کے لیے بلایا تھا، چیش نامہ میں اس کا نام محمد علافی نہیں لکھا گیا، صرف یہ لکھا گیا ہے کہ خاندان علافی کے سردار کو بلایا۔ یہ کوئی اور سردار ہوگا۔ بہرحال یہ تاریخ حقیقت ہے کہ راجہ داہر نے ایک علافی سردار کو بلایا اور محمد بن قاسم کے ایلچیوں کے ساتھ اس کی جو گفتگو ہوئی وہ سنائی اور اس سے پوچھا کہ اس کی کیا رائے ہے۔ میں تمہاری رائے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ تم بھی عرب ہو، راجہ داہر نے کہا، اپنے ہم وطنوں کی خصلتوں اور لڑنے کے طریقوں سے واقف ہو، میں ان کی عادات جاننا چاہتا ہوں۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ کے وزیر کا مشورہ ٹھیک نہیں، علافی سردار نے کہا۔ پہلی بات یہ ہے کہ محمد بن قاسم کی فوج میں چنے ہوئے تجربہ کار سالار ہیں اور اس فوج کے سپاہی جوان آدمی ہیں، ادھیڑ عمر آدمی شاید ایک بھی نہیں، سوائے سالاروں اور کمانداروں کے۔ یہ مت بھولیں کہ مسلمان جب جنگ کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو وہ عزیز اور اقارب کو اور اپنی جانوں کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں اور اللہ پر ہی ان کا بھروسہ ہوتا ہے۔ مسلمان بے مقصد نہیں لڑتے، وہ جنگ کو جہاد کہتے ہیں۔ مسلمان کسی لالچ سے یا اپنی بادشاہی کو پھیلانے کے لیے نہیں لڑا کرتے اور وہ اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور اپنے مذہب کو پھیلانے کے لیے لڑتے ہیں۔ اس طرح وہ جنگ کو ایک مذہبی عقیدہ سمجھتے ہیں، وہ پیچھے ہٹنے کا نہیں بلکہ آگے بڑھنے کا راستہ دیکھتے ہیں۔ کوئی رکاوٹ آ جائے تو اسے ختم کرنے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں۔ میں کچھ اور پوچھنا چاہتا ہوں، راجہ داہر نے کہا، تمہارے عرب بھائی دریا کو اپنے پیچھے رکھ کر کس طرح لڑیں گے؟
گے اور وہ رسد کا کیا انتظام کریں گے؟ وہ دریا کے اس طرف آ جائیں گے تو میں ان کی رسد کی کشتیاں روک دوں گا۔ آپ اس طرح مسلمانوں کو رسد سے محروم نہیں کر سکیں گے۔ الافی سردار نے کہا، آپ ایک حکم جاری کریں، جو کوئی آدمی عربی لشکر کو غلہ، لکڑی یا کھانے پینے اور ضرورت کی کوئی چیز دیتا ہوا پکڑا گیا اسے فوراً قتل کر دیا جائے گا۔ اس طرح مسلمانوں کو پریشان کریں، لیکن وہ اتنی جلدی پریشان ہونے والے نہیں۔ دریا پار کر کے وہ اس طرف لڑیں گے تو بھی ان کے جذبے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ راجہ داہر اپنے اس فیصلے پر قائم رہا کہ مسلمانوں کو دریا پار کرنے دیا جائے۔